اندر گئے. جب اندر گئے وہ بادشاہ بھی بوجہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیبت میں آ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت عبد المطلب کی تعظیم کی اور آپ کو اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد گفتگو شروع ہوئی. اس نے بھی یہی کہا کہ اے سردار مکہ میں نے بڑی تیری تعریف سنی ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ملک میں تمہارے شہر میں اچھے ارادے سے نہیں آیا. میں تمہارے کعبے کو ڈھانے کے واسطے آیا. حضرت عبد المطلب نے اس کے سامنے بھی یہ کہا کہ اے بادشاہ ذرا سوچو کہ تمہارے کعبے کی توہین تو کی ایک شخص نے اور اس کا بدلہ تم کعبے سے لے رہے ہو. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہمیں موقع دو، ہم اس شخص کا پتہ لگاتے ہیں اور اس کو سخت سزا دیں گے اور آئندہ یقین دلاتی ہے کہ ہمارے شہر کا کوئی آدمی تمہارے کعبے کی توہین نہیں کرے گا. اس نے کہا عبد المطلب یہ سن لو، اب دنیا کی کوئی طاقت میرے ہاتھوں سے کعبے کو نہیں بچا سکتی. میں قسم کھا چکا، میں ضرور تمہارے کعبے کو گراؤں گا اور بغیر گرائے واپس نہیں جاؤں گا. اب تم ایک بات بتاؤ کہ مقابلہ کرنا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا بادشاہ ہم تیرا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم چند باشندے ہیں جہاں کے نہٹھے ہیں، کوئی اسلحہ نہیں رکھتے. تو ایک لشکر لے کر آیا ہے، پوری تیاری کر کے آیا ہے، ہر قسم کا ساز و سامان لے کر آیا ہے. ہم یہاں کے چند باشندے جو نہٹھی ہیں بغیر ساز و سامان کے ہیں، وہ تیرے اس اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ تم شہر خالی کر دو. شہر کے باشندوں کو کہو کہ شہر خالی کر دے، اپنے گھروں کو لاک کر کے چلے جائیں. ہم کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کا گھر نہیں لیتے، کسی کو کچھ نہیں کہیں، بس تمہارے کعبے کو گرا کے اپنا مقصد پورا کر کے واپس چلے جائیں. آپ نے فرمایا بادشاہ بہتر یہ ہے کہ تو اپنے اس ارادے کو بدل دے. یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے لیے بہتری اس میں ہے کہ اللہ کے گھر کا ادب کرو، تعظیم کرو. اس نے کہا اب تو کوئی طاقت اس کعبے کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتی. میں جو قسم کھا چکا ہوں اس کو ضرور پورا کروں گا اور تمہارے کعبے کو گراؤں گا. پھر بھی مجھے بتا دو تم کچھ کہنا چاہتے ہو، کعبے کے متعلق تو کہو. آپ نے فرمایا بادشاہ میں تو تجھ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے سپاہی میرے 200 اونٹ پکڑ کر لے آئے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیں. اس نے حکم دیا کہ ان کے 200 اونٹ واپس کر دو. اور پھر وہ بڑے تعجب سے کہنے لگا عبد المطلب تجھے اونٹوں کی بڑی فکر ہے اور کعبے کی کوئی فکر نہیں. اونٹوں کا تو بڑا خیال ہے اور کعبے کا کوئی خیال نہیں. تو حضرت عبد المطلب نے ذرا جلال کے ساتھ فرمایا بادشاہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے. جس طرح مجھے اپنے اونٹوں کا خیال ہے اس کو اپنے گھر کا خیال ہے. اب تیرا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں اس کے ساتھ ہے جو اس گھر کا مالک ہے. اگر تو اپنے ارادے کو بدل لے تو بہتر، ورنہ تو جان اور کعبے کا مالک اللہ جانے. اس نے کہا خیر جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اب تو اس کعبے کو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس نے حکم دیا کہ ان کے 200 اونٹ واپس کر دو اور
واپس کرنے سے پہلے ان کو ذرا جنگی ہاتھی دکھاؤ. یہ مکے کے رئیس آدمی ہیں, انہوں نے ایسے ہاتھی کبھی نہیں دیکھے, تو ان کو جنگی ہاتھی دکھاؤ اور ان کے 200 اونٹ واپس کر دو. وہی جو تھا نا فوجی افسر جو مکے گیا تھا, اسی کو یہ حکم ملا. وہ حضرت عبد المطلب کو ان 12 ہاتھیوں میں سے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا, اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا محمود. اس کے پاس لے گئے, کہنے لگا سردار مکہ آؤ تمہیں سب سے بڑا ہاتھی دکھاؤں, ایسا ہاتھی تم نے زندگی میں نہیں دیکھا. اچھی بات. حضرت عبد المطلب صاحب گئے. امام قسطلانی مواہب الدنیا میں اور علامہ زرقانی اس کی شرح زرقانی میں, اور اگر یہ عربی کی بڑی بڑی کتابیں کسی کو نہ ملیں تو وہ اپنے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی نشر الطیب پڑھ کر دیکھ لیں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, جس وقت حضرت عبد المطلب کو سب سے بڑے ہاتھی کے پاس لے گئے اور ہاتھی کی نظر پڑی عبد المطلب کے چہرے پر, تو الفاظ فلما نظر الفیل الى وجه عبد المطلب خر ساجدا. جب ہاتھی کی نظر پڑی عبد المطلب کے چہرے پر, وہ سجدے میں گر گیا. اس نے اپنا ماتھا جھکا دیا, زمین سے لگا, اور زبان سے کیا کہتا ہے, وقال السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب. اے عبد المطلب میرا سلام ہو اس نور پر جو نور تیری پشت میں جلوہ کر رہا ہے. معلوم ہوا ہاتھی سنی عقیدے کا تھا. بد عقیدہ ہوتا تو کبھی جھکتا نہ, بد عقیدہ ہوتا تو کبھی سلام نہ پڑتا, بد عقیدہ ہوتا تو حضور کو کبھی نور نہ کہتا. کہتا ہے السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب. اے عبد المطلب میرا سلام ہو اس نور پر جو نور تیری پشت میں جلوہ کر رہا ہے. تو فوجی افسر دوڑا گیا بادشاہ کے پاس, کہنے لگا بادشاہ سب سے بڑا ہاتھی جو ہے وہ اس کو دیکھ کر سجدے میں گر گیا ہے. اور بادشاہ ہاتھی کیا ہے, جب میں نے بھی پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تھا میری بھی یہی حالت ہوئی تھی, میں بھی گر گیا. تو اگر تو کہے تو آگے لے جاؤں, اور اگر کہے تو یہیں سے واپس کر دوں. میرا تو خیال ہے یہیں سے واپس کر دو, کہیں اس کو دیکھ کر ساری فوج ہی نہ گری پڑی ہو. اس کا یہیں سے واپس کر دو. حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ واپس مل گئے. آپ ان اونٹوں کو لے کر واپس شہر میں آئے. شہر کے باشندے منتظر تھے کہ کیا فیصلہ کر کے آتے ہیں. آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ بادشاہ بڑا اکھڑ قسم کا آدمی ہے, اس کے سر میں جو کھوپڑی میں جو نبض ہے وہ بڑا ٹیڑھا ہے, اس کے ارادے بڑے ناپاک ہیں. میں نے اس کو سمجھایا کوئی اثر نہیں ہوا, تو تم ایسا کرو کہ شہر خالی کر دو, کھانے پینے کی چیزیں لے کر اپنا ساز و سامان لے کر شہر سے نکل جاؤ اور اللہ کے گھر کو اللہ کے سپرد کر دو. پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں واپس آ جاؤ. حضرت عبد المطلب کا حکم تھا. سب لوگوں نے بڑی جلدی جلدی اپنے سامان باندھے, کھانے پینے کی چیزیں لی اور کھانا وانا پکانے کے برتن وغیرہ لے کر نکلے اور شہر خالی ہو گیا. جب سارا شہر خالی ہو گیا, حضرت عبد المطلب چند قریشی سرداروں کو ساتھ لے کر خانے کعبے میں گئے. جب خانے کعبے میں گئے اور کعبے شریف کا گلاس پکڑا تو آپ کی دھائیں نکل گئی.
اونچی اونچی دھاڑیں مار مار کے رو پڑے. رونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اے اللہ، ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو بھی اس کی حفاظت کر. ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، نرقی ہیں، اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہے، مگر تو ہر چیز پر قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. اے اللہ، اپنے گھر کے ان دشمنوں کو ایسی سزا دے کہ آئندہ تیرے گھر کی طرف کوئی تیری نظر کر کے بھی نہ دیکھے. ان کو عبرت نہ ہو سزا دے اور اپنے گھر کی حفاظت فرما. مولا، اگر کہ ہم گنہگار ہیں، کمزور ہیں، مگر تیرے گھر کے پڑوسی ہیں، ہم تیرے ماننے والے ہیں اور یہ صلیب کے پجاری ہیں. ان صلیب کے پجاریوں کے سامنے اپنے گھر کے پڑوسیوں کو ذلیل نہ کر، عزت دے. یا اللہ، ہمارا سر اونچا کر. رو رو کے جب دعائیں کر رہے تھے تو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ماتھے میں پہلی رات کے چاند کی مثل چمکا اور اس نور کی شعاع پڑی خانے کعبے پر. خانے کعبے کی دیواریں روشن ہو گئی تو حضرت عبد المطلب نے کہا، دوستو، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ فتح ہوگی. یہ خانہ کعبہ سلامت رہے گا، وہ اس کو نہیں جا سکے گا. میرے ماتھے میں نور کا چمکنا اور اس کعبے کو چمکانا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا اور میری پشت میں جو نور رہا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ اس کعبے کی حفاظت کا باعث بنے گا. تم بالکل بے فکر رہو، انشاءاللہ کعبے کا کچھ نہیں گزرے گا. وہ روتے ہوئے خانے کعبے کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چلے گئے. وہ بھی شہر سے چلے. قریب ہی ایک بہت اونچی پہاڑی تھی. اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے. ادھر بادشاہ کو اطلاع ملی کہ شہر خالی ہو گیا ہے، شہر میں کوئی آدمی نہیں ہے جو مقابلہ کرے یا کسی قسم کی مزاحمت کرے. بادشاہ نے پیش قدمی کا حکم دیا کہ آگے بڑھو. اگر تو شہر میں کوئی نہیں مگر ہاتھی بھی لو، لشکر بھی ساتھ لو. ہو سکتا ہے کہ جب ہم گرانے لگے یا گرا رہے ہو تو ایک دم ہم پر حملہ کر دیں. اپنی طرف سے تیاری کر کے جانا چاہیے. چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو آگے لگاؤ اور پیچھے پیچھے لشکر ہو. جب ہاتھیوں کو اٹھایا تو 11 ہاتھی تو اٹھ بیٹھے اور وہ ہاتھی نہیں اٹھتا جس نے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی کے جلوے دیکھے تھے. جس نے سلام کرا تھا وہ نہیں اٹھا. انہوں نے اٹھایا، ڈنڈے مارے، مگر وہ نہیں. لوہے کے سریے اس کے جسم میں چبوئے پیوست کیے، اس کی جلد چر گئی، اس کی جلد چر گئی، مگر وہ نہیں اٹھا. اس ہاتھی نے زبانی حال سے کہہ دیا، مجھے مار بھی دو گے تو میں نہیں اٹھوں گا. بادشاہ نے کہا چلو اس کو چھوڑ دو، باقی 11 ہاتھیاں اتنا بڑا لشکر ہے، مقابلے پر تو ہے. تو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ چل پڑے. دیکھا آپ نے، سنی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بے ادبی کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ تو آگے بڑھ رہے تھے خانے کعبے کی توہین کرنے کے واسطے، خانے کعبے کو گرانے کے ارادے کے واسطے، اور وہ تھا صحیح العقیدہ، وہ تھا حضور پر سلام کرنے والا، وہ کیسے اٹھتا؟ وہ نہیں اٹھتا. اس نے کہا میں اس بے ادبی کے لیے کبھی نہیں اٹھتا.
جب یہ لشکر آگے بڑھا تو وہ ہاتھی کسی دوسری طرف چنگھاڑتا ہوا چیختا ہوا چلا گیا. آج تک اس ہاتھی کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہاتھی کدھر گیا. جب یہ آگے بڑھے ابھی تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ سمندر کی طرف سے دریا کی طرف سے اللہ تعالی کا لشکر آ گیا. غیبی لشکر, چھوٹے چھوٹے پرندے, بٹوروں کے موافق, چڑیوں کے موافق, ہر پرندے کے پاس 3 کینکریاں, 2 کینکریاں دونوں پنجے میں اور ایک چونچ میں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر, اے میرے حبیب کو تو نے نہیں دیکھا. الم تر یہ استفہامی انکاری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے دیکھا ہے. الم تر, اے میرے حبیب کا تو نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا, کیا تو نے نہیں دیکھا؟ سوچو, اس وقت تو ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ فرماتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب اور دوسرے مکے کے لوگ ان سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, نبی کریم نور نبوت سے دیکھ رہے تھے. وہ جو کینکریاں آئیں, وہ جو چڑیاں آئیں جن کو قرآن میں ابابیل کہا گیا, چھوٹے چھوٹے پرندے, وہ تو ہزاروں کی تعداد میں آ کر ابرہا کے لشکر پر اس طرح چھا گئے جس طرح سائے دان آپ تمبو لگا دیتے. انہوں نے آ کر جو کینکریاں برسائی, کینکریاں ماری تو وہ کینکریاں کیا تھیں, وہ تو ایٹم بم کے ذرے ثابت ہوئے. جس بے ایمان کو کینکری لگتی اس کے تن بدن میں آگ لگ اٹھتی, ایسی آگ بھڑکی اور ہاتھیوں کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے جنابی والا ان کینکریوں کو جب کھایا اور آگ کے شعلے دیکھے تو بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف اپنے لشکر پر ہی ٹوٹ گئے. انہوں نے اپنے لشکریوں کو ہی اپنے پیروں میں کچلنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ خانے کعبے تک پہنچنا تو رہا بڑی دور کی بات. ابھی مزدلفے کے پاس اس وادی محشر میں تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا, ان پرندوں کی صورت میں اور کینکریاں برسائی تو 60,000 یا 1,00,000 میں سے ایک بھی زندہ بچ کے واپس نہیں گیا. سب تباہ ہو, برباد ہو, سب ہلاک ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اے میرے حبیب شاہ, تیرے رب نے ان کے مکر اور فریب اور منصوبے کو غلط کر کے نہیں دکھایا. فارسل علیہم طیرا ابابیل, ان پر ابابیلوں کو بھیج دیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ان پرندوں نے کینکریاں برسا کے ان کو ہلاک کر دیا اور ایسا بنا دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے, بھوس سے روح نکال دیا. کھایا ہوا بھوس, بھوس جانتے ہو, جب یہ گیہوں کی فصل آتی ہے یا چنے کی فصل آتی ہے تو اس میں سے جب دانے نکال لیتے ہیں اور پیچھے وہ جو رہ جاتا ہے نا اس کو بھوس کہتے ہیں. یعنی کچومر نکال دیا, ان کی جان نکال دی, روح نکال دی, بس بھوس کی طرح کھائے ہوئے بھوس کی طرح جیسے جانور
یہ کھاتی ہے پوری وغیرہ بھوس اور کھایا ہوا جو باقی چھوڑ دیتے ہیں وہ حال کر دیا. خانے کعبے کو گرانا تو کیا اس کی ایک اینٹ بھی نہیں توڑ سکے, نہیں جا سکے. مکے والوں کو اتنا مال غنیمت ملا کہ وہ جو 60,000 کا لشکر آیا ہوا تھا, وہ جو ان کے تمبو کھولنے پیچھے لگے ہوئے تھے, وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا راشن بھی لائے تھے اور سارا راشن مکے والوں نے سنبھالا. ان کے سارے کپڑے سنبھالے, سارے تمبو اور خیمے اپنے قبضے میں کیے. جتنا اسلحہ ان کے پاس تھا, تلواریں, تیروں کمان, نیزے, بھالے, گویا بادشاہ کا اور اس کے پورے لشکر کا سارا ساز و سامان مکے والوں کے ہاتھ آیا اور اتنا ان کے پاس مال ہو گیا کہ اپنے گھروں میں رکھنے سے ان کو جگہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو دیا اور خانے کعبے کو وہ بالکل نہیں ڈھا سکے. یہ سب برکت تھی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی بولے, کسی قسم کی بھی بات کرے, تو اس کو کتاب دکھا دو. نصر التیب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی, انہوں نے یہ سارا واقعہ لکھا ہے. یہاں صرف زیادہ سے زیادہ ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم کی پیدائش سے چند دن پہلے کا ہے. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نور محمدی حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ میں آ گیا. تو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور کا چمکنا اور ہاتھی کا یہ کہنا جب نور منتقل ہی ہو گیا تھا تو یہ تو پھر بات ہی غلط ہو گئی. تو اس کا جواب میں ہی نہیں دیتا, تھانوی صاحب نے یہ دیا ہے کہ اگر کہ نور محمدی منتقل ہو گیا تھا مگر اس نور کی برکتیں اور اثرات ان کے اندر بھی موجود تھے. انہوں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ اگر کسی کنستر میں گھی ڈال کے نکال لیا جائے تو نکالنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ گھی کناروں میں لگا رہتا ہے. تو اگر کہ نور محمدی منتقل ہو گیا تھا مگر اس کی برکات اور اثرات حضرت عبد المطلب میں ابھی باقی تھے. خیر, یہ میں نے جواب دے دیا جو ان کے بڑے مولوی نے دیا. لے میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ سب برکت تھی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آگے چلیے. رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دشمنوں نے چشمہ زمزم کو بند کر دیا تھا. حضرت عبد المطلب کو حکم ہوا کہ چشمہ زمزم کو پھر جاری کرو. دشمنوں نے چھوٹے بڑے پتھر ڈال کے بالکل کنواں بند کر دیا تھا. حضرت عبد المطلب کا اس وقت ایک بیٹا تھا, جب وہ کنویں کو صاف کر رہے تھے, پتھر نکال رہے تھے, تو انہوں نے محسوس کیا کہ کام زیادہ ہے اور ہم کام کرنے والے تھوڑے ہیں. اور لوگوں نے بھی کہا کہ ہم تعاون کرتے مدد کرتے, کہیں گے نہیں یہ مجھے حکم ہوا میں ہی کروں, صرف اپنے بیٹے کے ساتھ لوں, ورنہ تم لوگ بعد میں اپنا حق جتاؤ. متولی ہم لوگ. اس وقت حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میرے جیتے بھی میری آنکھوں کے سامنے میرے 10 بیٹے جوان ہو جائیں تو میں ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں. انہوں نے مختلف شادیاں کی, 5 عورتوں سے شادیاں کی, ان میں سے بچے پیدا ہوئے, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے سامنے باوجود بچوں کے فوت ہونے کے پھر بھی 10 بیٹے جوان ہو گئے. ان میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے, جن میں نور محمدی آیا اور جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد بننے کا شرف حاصل ہونا تھا. یہ چھوٹے تھے سب سے. جب 10 بیٹے جوان ہو گئے
تو حضرت عبد المطلب اپنی اس مانی ہوئی منت کو بھول چکے تھے. ایک زمانہ گزر گیا. ایک رات حکم ہوا کہ عبد المطلب اللہ کے نام پر قربانی دو. یہ اٹھے اور انہوں نے ایک بکری ذبح کر دی. دوسری رات حکم ہوا کہ اس سے بڑی قربانی کرو. اٹھے اور گائے ذبح کر دی. تیسری رات حکم ہوا اس سے بھی بڑی قربانی کرو. اونٹ ذبح کر دیا. چوتھی رات حکم ہوا کہ اس سے بھی بڑی قربانی کرو. تو حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹ سے بڑا کون سا جانور ہے؟ تو حکم ہوا کہ جانوروں کی قربانی نہیں، وہ جو چشمہ زمزم کھودتے ہوئے منت مانی تھی کہ ایک بیٹا ذبح کروں گا، وہ بیٹا ذبح کرو کیونکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے 10 بیٹے جوان ہو گئے. اٹھے تو بڑے فکر مند تھے کہ جان بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، کون بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوگا؟ اگر کوئی تیار نہ ہوا تو میں منت کیسے پوری کر سکوں؟ بڑے فکر مند تھے. بیٹے نے دیکھا کہ آج ہمارے باپ بڑے پریشان ہیں. انہوں نے کہا ابا جان آج آپ پریشان کیوں؟ ہم آپ کے 10 بیٹے ہیں اور جوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ پریشان ہو، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے. بتائیے کیا پریشانی کا باعث ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا فرزندو میری پریشانی کا تعلق تمہارے ساتھ ہے، تم اس پریشانی کو دور کر سکتے. انہوں نے کہا ہم جانے دے دیں گے، بات کر، بات کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے ساری بات سنائی کہ جو میں نے منت مانی تو اب اللہ تم میں سے ایک ہی قربانی مانگتا ہے. 10 نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. ابا جان ہم 10 کے 10 ہی یاد ہو رہے، تو جس کو چاہے پکڑ لے اور اس کو سیدھا کر دے، ہم میں سے کوئی انکار نہیں کرے. آپ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں ایسا نہیں کرتا، میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کو کس کی قربانی چاہیے، اللہ کس کی قربانی مانگتا ہے. حضرت عبد المطلب نے سرا ڈالا تو نام نکل آیا حضرت عبداللہ، جو سب سے چھوٹے تھے، جن کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا اور جنہوں نے حضور کا والد ماجد بننا. دوسری مرتبہ سرا ڈالا، تیسری مرتبہ سرا ڈالا، تینوں مرتبہ یہ آپ کا نام نکلا. بڑے بھائیوں نے کہا ابا جان یہ ہمارا بھائی ہم سب میں چھوٹا ہے، ایک تو سب میں چھوٹا ہے اس لیے یہ رحم کا مستحق، دوسرا ہم میں سب سے زیادہ یہ خوبصورت، اس کا چہرہ بھی رات کی تاریکی میں چمکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عادتوں اور خصلتوں کے لحاظ سے یہ بڑا ہی نیک ہے. پورے مکے میں کوئی نوجوان لڑکا ایسا نیک شرم و حیا والا پاک باز نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، نکاح بھی نہیں ہوا، اس نے دنیا کا کچھ دیکھا بھی نہیں، تو اس کی بجائے ہم میں سے کسی کو ذبح کر. حضرت نے کہا جب اللہ قربانی اس کی مانگتا ہے، نام اس کا نکلا میں کسی دوسرے کو کیسے کر دوں؟ بھائی بھی سارے کہہ رہے تھے کہ اس سے نہ کرو. ادھر حضرت عبداللہ کے جو ماموں تھے، کیونکہ میں نے بتایا کہ انہوں نے 5 شادیاں کی تھی، ایک بیوی سے حضرت عبداللہ اور ابو طالب پیدا ہوئے تھے. حضرت عبداللہ اور ابو طالب جو حضرت علی کے والد ماجد ہیں، یہ حقیقی بھائی ہیں، ایک ماں سے یہ دونوں ہوئے. تو جب حضرت عبداللہ کے ماموں جو تھے ان کو پتہ چلا تو وہ آ گئے، کہنے لگے ہم تو اپنے بھانجے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، تیرے